میں تیزی سے لپکا اور اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر زمین سے اسے اٹھا لیا۔ وہ بری طرح چیختی ہوئی سیدھی کھڑی ہو گئی، ساتھ ہی وہ میرے سینے اور چہرے پر گھونسے بھی مارتی جا رہی تھی۔ میں نے بائیں ہاتھ سے اس کے بال پکڑے اور داہنے ہاتھ سے اس کے رخسار پر ایک بھرپور تماچا رسید کیا۔ صحرا کے سناٹے میں چٹاخ کی آواز کے ساتھ ہی پاروتی کی سریلی چیخ گونجی اور یک بیک اس نے بلک کر رونا شروع کر دیا۔ اس کا بدن ڈھیلا پڑ گیا تھا اور اس نے اپنا چہرہ ہتھیلیوں کے درمیان چھپا لیا تھا۔ میں نے اس کے بال چھوڑ دیے۔ میرے ساتھ سفر کرنا ہے تو اس تھپڑ کو یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر میں ٹھنڈی ریت پر دراز ہو گئی اور وہ نیچے بیٹھ کر روتی رہی۔ جب خاصی دیر تک اس کے رونے میں فرق نہ آیا تو مجبوراً مجھے دوبارہ بولنا پڑا۔ یہ رونا دھونا بند کرو، یہاں میرے علاوہ کوئی نہیں سنے گا۔ تھوڑی دیر لیٹ کر آرام کر لو، اس کے بعد میں آگے روانہ ہو جاؤں گا اور سورج چڑھنے سے پہلے کہیں نہیں رکوں گا۔ میرے آرام کی تم کو کیوں فکر ہے؟ میں دل ہی دل میں اس کی جھلاہٹ سے لطف اندوز ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس لیے کہ تمہاری ٹانگیں دکھ رہی تھیں اور تم بھوکی پیاسی بھی ہو۔ وہ کچھ کہے بغیر ریت پر لیٹ گئی۔ رونے کی آواز دوبارہ سنائی نہیں دی۔ مجھ پر کئی بار نیند کا شدید حملہ ہوا، مگر میں نے ہر بار اسے ٹال دیا۔ میں جانتا تھا کہ اگر ایک بار آنکھ لگ گئی تو اگلی صبح کا سورج ہی مجھے بیدار کر سکے گا، جبکہ میں رات کے خنک سناٹے میں ہی کسی آبادی یا ویران نخلستان تک پہنچنے کی کوشش میں تھا۔ میرے اندازے کے مطابق جب سستاتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا تو میں نے اسے پکارا، ہاں اٹھ جاؤ، چلنا ہے اب۔ اس نے بے چو چرا میرے حکم کی تعمیل کی اور ہم دونوں پہلو با پہلو نالی اور ٹیلے کے سہارے شمال کی طرف بڑھنے لگے۔ پاروتی نے خلاف معمول اس بار میرے ہاتھ کا سہارا نہیں لیا۔ وہ خاموشی کے ساتھ خود سے چند انچ کے فاصلے پر چل رہی تھی۔ ہمیں چلتے چلتے کافی دیر گزر گئی۔ پاروتی کے چڑھے ہوئے سانسوں کی آوازیں میرے کانوں میں آ رہی تھیں، ساتھ ہی اس کی رفتار بھی سست پڑتی جا رہی تھی۔ پھر ایک جگہ وہ رک گئی۔ میں نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں فریاد نمایاں تھی۔ میں بھی رک گیا۔ سفر کے دوبارہ آغاز کے بعد سے ہم دونوں نے ایک دوسرے سے بالکل بات نہیں کی تھی اور اس وقت بھی یہ خاموشی پوری شدت کے ساتھ برقرار تھی۔ وہ کچھ دیر کے لیے زمین پر بیٹھ گئی۔ میں شمال کی طرف سر کر کے زمین پر لیٹ گیا۔ پاروتی کے کھنکاڑنے کی آواز پر میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ چلنے کے لیے تیار تھی۔ میری اور اس کی نظریں چار ہوئیں اور وہ مقررہ سمت میں چل پڑی۔ میں بھی زیر لب مسکراتا اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ پوری رات اسی طرح خاموشی سے سفر کرتے گزر گئے۔ خنکی کے باعث پیاس کی شدت میں نمایاں کمی آ گئی تھی، مگر بھوک اور تھکان پوری طرح اعصاب پر غالب تھی۔ میرے مقابلے میں پاروتی کی حالت ابتر تھی۔ وہ اس قدر چور ہو گئی تھی کہ ریت میں تقریباً گھسٹ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ آسمان پر سفیدی نمودار ہونے لگی۔ دن نکلنے والا تھا اور دور دور تک ہمیں ریت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ آنے والے دن کی ہولناک گرمی کے تصور سے ہی مجھے وحشت ہونے لگی۔ سفر کا آغاز کرتے ہوئے یہ پہلو میرے ذہن سے اوجھل تھا کہ جھلستا ہوا بنجر اور بے آب و گیا صحرا دوسرے روز بھی ہمیں کوئی پناہ یا سایہ فراہم نہیں کر سکے گا۔ سورج نکلنے سے قبل جب سفیدہ شہر پوری طرح پھیل گیا تو یہ دیکھ کر میں کام کیا کہ آسمان کے شمال مشرقی حصے پر سرخ دھند چھائی ہوئی ہے۔ اس قسم کی دھند سمندری طوفان سے پہلے بھی نظر آئی تھی اور میں اس طوفان کی ہلاکت خیزی سے بخوبی واقف تھا۔ اس روز صبح سے ہی تیز ہوا چل رہی تھی۔ سورج کے بلند ہونے کے ساتھ ہی تمازت میں شدت سی پیدا ہو چلی تھی۔ پانی ساگر! چلتے چلتے اچانک پاروتی لڑکھڑا کر گرم ریت پر ڈھیر ہو گئی۔ پوری رات کی خاموشی کے بعد اس نے پہلی بار مجھے مخاطب کیا تھا۔ میں نے بے چارگی سے قرب و جوار میں نظریں دوڑائیں، مگر وہاں تحت نگاہ ریت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ شمال مشرقی افق پر چھایا ہوا دھندلا غبار بتدریج آگے بڑھتا آ رہا تھا۔ زمین انگاروں کی طرح تپ رہی تھی اور آسمان سے آگ برس رہی تھی۔ ان حالات میں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پاروتی نیچے گرنے کے بعد ہیضیانی انداز میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ میں خود بھی کربناک صورتحال سے دوچار تھا۔ گرم ہوا کے باعث میری آنکھوں تک میں درد ہونے لگا تھا۔ بھوک سے آنتوں میں ناقابل برداشت ایٹھن پیدا ہو رہی تھی اور پیاس کی شدت سے زبان دہانے سے باہر نکلی پڑ رہی تھی۔ مجھے پانی کی بوند چکھ کے 30 گھنٹے سے زائد مدت گزر چکی تھی۔ ریت میں مسلسل چلنے کے باعث میرے پیروں پر ورم آ گیا تھا۔ پاروتی کی بے ہوشی کی وجہ سے مجھے رکنا پڑا تو زمین پر پیر جلنے لگے۔ میں نے شانوں سے لٹکے ہوئے جوتے پہننے کی کوشش کی تو جوتے چھوٹے پڑ گئے۔ ورم کے باعث میرے پیر بہت پھول گئے تھے۔ میں نے دونوں جوتوں کی سلائیاں ادھیڑ لی اور کسی نہ کسی طرح تسموں کے سہارے جوتے پیروں پر کس لیے تاکہ براہ راست جھلسا دینے والی ریت سے میرے پیروں کا رابطہ نہ ہو۔
محمد مجھے ان بد نصیبوں کا خیال آیا جو خوش بختی کے سہانے سپنے دیکھنے اپنے وطن سے چوروں کی طرح فرار ہوئے تھے۔ وہ سب نہ جانے کہاں تھے۔ صحرا کی بے رحم اور بے کرب وسعتیں ان سب کو اس طرح نگل گئی تھیں کہ کسی کا نام و نشان تک نہیں مل سکا تھا۔ پاروتی بے ہوشی کے عالم میں بھی رہ رہ کر پانی پانی کی صدا لگا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ناقابل بیان کرب کے سائے لرزہ تھے اور بار بار اس کے بدن پر تشنج کی سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ ایک طرف پانی نایاب تھا، دوسری جانب گرمی کے باعث میرے لباس کے اندر بدن پر پسینے کی دھاریں بہہ رہی تھیں۔ جسم سے نمی کا یہ اخراج میرے لیے مہلک ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے سارے کپڑے اتار دیے، بس ایک زیر جامہ باقی رہ گئی۔ پسینے میں تر بازوؤں پر نگاہ پڑتے ہی میری بے قراری بڑھ گئی اور میں خشک زبان سے اپنا ہی پسینہ چاٹنے لگی۔ وہ نمی میرے لیے سکون بخش ثابت ہوئی۔ پسینے میں شامل نمکیات کی تلخی اور ریت کے باریک ذرات کی کرکراہٹ بھی میرے اس سکون کو نہ چھین سکی اور میں دیوانہ وار اپنے ہی بدن کے پرنم حصے کو چاٹنے لگا۔ جب میرے حلق میں پڑتے ہوئے کانٹے دور ہوئے تو میں پاروتی کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بھی پسینوں میں شرابور تھی۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر ہوش میں لانا چاہا مگر وہ ہر بار غنودہ انداز میں پانی پانی پکار کر رہ گئی۔ اس کی آنکھیں بدستور بند تھیں۔ میں اپنی کوششوں میں مصروف تھا کہ تیز ہواؤں کے ساتھ وہ باہر اڑنے لگا۔ میں نے سر اٹھایا تو ریت کا ہولناک طوفان سر پر آن پہنچا تھا۔ سورج کا دہکتا ہوا گولا سرخ ریتیلی دھند میں مان پڑ گیا تھا اور اس یرقان زدہ سورج کے سائے میں صحرا کے سینے پر ہر طرف ریتیلے بگولوں کا رقص شروع ہو گیا تھا۔ چھوٹے بڑے محیط والے بے شمار ریتیلے ستون صحرا میں سرکردہ تھے جن کی بلندی کا اندازہ کرنا دشوار تھا۔ یہ طوفان چند ہی لمحوں میں اس قدر شدید ہو گیا کہ میرے لیے آنکھیں کھولے رکھنا ناممکن ہو گیا۔ ریت کے باریک ذرات پوری قوت سے نوکیلی سوئیوں کی طرح میرے ننگے بدن سے ٹکرا رہے تھے۔ چیختی چنگھاڑتی آوارہ ہوائیں اپنے جلوں میں ریت کے ہولناک گرداب لیے طاغوتی رقص میں مصروف تھی۔ میں آنکھیں بند کیے ٹھوکروں سے زمین ٹٹولتا بدقت پاروتی کے قریب پہنچا اور جلتی ہوئی ریت پر سینے کے بل لیٹ کر اپنا چہرہ پاروتی کے پہلو میں چھپا لیا۔ دونوں ہاتھ میں نے اس کے چہرے پر رکھ دیے تاکہ اس کا دہانہ اور نظام تنفس ریتیلے ذرات سے قدرے محفوظ رہ سکے۔ آندھی کے تیز جھونکوں میں میرا لباس بھی میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ میں نے لباس سمیٹ کر قابو میں کرنے کے لیے جو ہی آنکھیں کھولی جلتی ہوئی ریت میری آنکھوں میں گھس گئی۔ میں بے اختیار بری طرح چیخنے لگا۔ لباس میرے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ آندھی کی شدت لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ خوفناک آوازوں اور سیٹیوں سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے بے شمار محیط افریت پاگل ہو کر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے ہوں۔ پانی! پاروتی نے کسمسا کر بولنا چاہا لیکن اس کی آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ پھر اس کا جسم تیزی سے حرکت میں آیا۔ میری آنکھیں! وہ خوف اور اذیت کے عالم میں اچانک چیخی۔ شاید وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر گرد و پیش کا جائزہ لینا چاہا مگر ریت نے اسے اندھا کر دیا۔ آندھی آئی ہوئی ہے! میں اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا کر چیخا۔ آنکھیں اور منہ بند رکھو، اپنا چہرہ میرے جسم میں چھپا کر نیچے لیٹ جاؤ۔ وہ یک بیک کسی جونک کی طرح مجھ سے لپٹ گئی۔ اس وقت شرم، حیا، تکلف اور فاصلے کا ہر احساس مٹ چکا تھا۔ چند ہی سیکنڈ کی کوششوں میں ہم دونوں نے اپنے چہرے ایک دوسرے کے بدن میں اس طرح دبکا لیے کہ ریت سے چہرے محفوظ ہو گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے ساگر؟ ریت اور ہوا کا ہولناک طوفان گزر رہا ہے۔ جب تک یہ طوفان باقی ہے اسی طرح چپ چاپ لیٹی رہو۔ پیاس! میرا عالم سوکھ چکا ہے ساگر، اس بار میں زندہ نہیں بچ سکوں گی۔ میرا آخری سمے آ گیا ہے۔ میں نے پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا پیاسا دہانہ نمی کی تلاش میں بار بار میرے کرکرے جسم پر بھٹک رہا تھا اور میں دم سادے خاموش پڑا تھا۔ ریت کے باعث میرے بدن کا سارا پسینہ خشک ہو چکا تھا۔ پھر اچانک ہم دونوں بیک وقت چیخ پڑے۔ یوں محسوس ہوا جیسے منو وزنی کوئی افریت ہم دونوں پر ٹوٹ پڑا ہوں۔ میں نے اپنے جسم کو حرکت دینے کی کوشش کی اور فوراً ایک ہولناک حقیقت کا احساس ہو گیا۔ غضبناک ہواؤں کے دوش پر ریت کے ذرات نہیں بلکہ پورے تودے اور ٹیرے اڑتے پھر رہے تھے اور ہم دونوں ایک تودے میں دب چکے تھے۔ سانس کے ساتھ ریت نتنوں میں گھسی چلی آ رہی تھی۔ ہوا مفقود ہو جانے کے باعث سینے میں جلن اور گھٹن ہونے لگی۔ زندہ دفن ہو جانے کا احساس اس قدر بھیانک تھا کہ میں نے اپنی تمام تر قوت مجتمع کر کے زور لگایا اور ریت کے انبار سے نکل آیا۔ پھر میں نے آنکھوں میں معمولی سی جھری پیدا کر کے پاروتی کا حال دیکھا۔ اس کا پورا جسم ریت میں دفن تھا، بس ایک ٹانگ قدرے باہر نکلی ہوئی تھی جو بری طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ میں نے ریت سے اپنی پنڈلیاں باہر نکالی اور پاروتی کی ٹانگ پکڑ کر اسے باہر کھینچنے لگا۔ میری یہ کوشش برابر ہوئی
مگر باہر نکلنے تک وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے سانس رک رک کر آ رہا تھا۔ میں اپنے ہوش و حواس میں اور اس سے قدرے بہتر حالت میں ہونے کے باوجود بے بس تھا اور اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا کر پاروتی کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ چیختی چنگھاڑتی شہزور ہوائیں اس روز شاید صحرا کو تہس نہس کر دینے پر تل گئی تھیں۔ ہوا کے طوفانی جھکڑوں نے کئی بار مجھے اپنی جگہ سے دور اچھال دیا، مگر میں دوبارہ پاروتی کے قریب آ گیا۔ جب تک اس کے جسم میں زندگی کی ذرا بھی رمق باقی تھی، میں اسے ریت میں زندہ درگور ہونے کے لیے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ بار بار سیر و وزنی ریت میرے بدن پر یوں آ گرتی جیسے کچھ لوگ تھالیوں میں بھر بھر کر ریت مجھ پر پھینک رہے ہیں۔ ہر ایسے موقع پر میں پاروتی کے بدن کو ٹٹولتا رہا۔ جب بھی اس پر ریت کی گہری تہ جمتی محسوس ہوتی، میں اس کے بدن کو ایک دو کروٹیں دلا کر اس بوجھ سے نجات دلا دیتا۔ پھر اچانک میرے کانوں میں ایک زیرو کی بلبلاتی ہوئی آواز آئی۔ طوفانی ہواؤں اور ہولناک ریتیلے بگولوں کے باوجود میں اپنی آنکھیں بند نہ رکھ سکا۔ آنکھ کھلتے ہی میرا دل خوشی سے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ایک اونٹنی اپنے 2 بچوں سمیت طوفان سے گھبرا کر بلبلاتی ہوئی صحرا میں دوڑتی پھر رہی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر دیوانہ وار اونٹنی کے پیچھے لپکا۔ میرے قدم ریت میں دھنس رہے تھے۔ ہوائیں مجھے پیچھے اڑا لیے جانے پر تلی ہوئی تھیں۔ ریت کے ہولناک بگولے مجھے اندھا کر دینے پر آمادہ تھے، مگر وحشت زدہ اونٹنی ان مصائب کے باوجود بلبلاتی ہوئی سبک رفتاری سے دوڑی چلی جا رہی تھی۔ پھر اچانک ایک غضبناک جھونکے نے اونٹنی کے ایک بچے کو فضا میں کئی گز پیچھے اچھال دیا۔ وہ بری طرح چل رہا تھا اور بلبلاتا ہوا گردن کے بل ریت پر گرا اور کربناک چیخیں مارتا ہوا تڑپنے لگا۔ وہ اونٹنی طوفان سے گھبرائی ضرور تھی، مگر اس ہولناک آفت میں بھی اس کا ممتا کا جذبہ پوری طرح بیدار تھا۔ اپنے تڑپتے ہوئے بچے کی چیخیں سن کر وہ پوری قوت سے بلبلائی اور واپس دوڑ پڑی۔ اس کا دوسرا بچہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ اونٹنی نے گردن جھکا کر اپنے بچے کے لرزتے کانپتے بدن کو سونگا، پھر دردناک آوازیں نکالتے ہوئے اس کے گرد بےتابانہ انداز میں کئی چکر لگائے اور یک بیک تھکے ہوئے انداز میں ریت پر بیٹھ گئی۔ اسی وقت غبار کا ایک ہولناک ریلا آیا جس میں اونٹنی اور اس کے دونوں بچے میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ چند لمحوں بعد وہ ریتیلی دھند صاف ہوئی تو اونٹنی اپنی طویل گردن ریت میں چھپائے بیٹھی تھی۔ اس کے بچے نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ دوسرے بچے کا بدن ساکت ہو چکا تھا۔ ساگر! ساگر! اچانک ہواؤں کے آسیبی شور میں پاروتی کی ہذیانی چیخیں ابھرنے لگیں۔ میں جوش کے عالم میں اسے یکسر فراموش کر چکا تھا۔ شاید وہ ہوش میں آ چکی تھی اور مجھے اپنے قریب نہ پا کر دہشت زدہ ہو گئی تھی۔ ریت کے ہولناک طوفان کی زد میں آئے ہوئے اس لقودق صحرا میں تنہائی کا احساس کسی بھی زیرو کے لیے موت سے زیادہ بھیانک تھا، اور یہ دہشت پاروتی کی آواز میں نمایاں تھی۔ میری آواز کے سہارے چلی آؤ! میں پلٹ کر پوری قوت سے چیخا۔ میری نگاہیں اسی جگہ مرکوز تھی جہاں میں نے اسے چھوڑا تھا، مگر وہاں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ریت کی دیوار میری بصارت اور پاروتی کے درمیان حائل تھی۔ کدھر آؤں؟ کہاں ہو تم؟ مجھے ریت کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ بھگوان کے واسطے میرے قریب آ کر میرا ہاتھ تھام لو۔ اس کی التجا سن کر میرا رواں رواں کانپ اٹھا۔ میں نے ایک بار پھر اونٹنی کی طرف دیکھا۔ وہ بدستور اپنی تھوتنی ریت میں چھپائے بیٹھی تھی۔ میں آ رہا ہوں! میں تیزی سے واپس ہو لیا۔ پاروتی تک پہنچنے میں مجھے شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک مرتبہ میں ریت کے زبردست ریلے میں اڑتے اڑتے بچا، مگر میں نے اسے تلاش کر ہی لیا۔ وہ صحرا کے سینے پر کسی پتھریلے مجسمے کی طرح آنکھیں بھیجے بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ آؤ، میرے ساتھ آؤ! ساگر، مجھے بچا لو ساگر، میں بھی مرنا نہیں چاہتی۔ ہمت رکھو اور میرے ساتھ آؤ، قریب ہی اونٹنی موجود ہے، ہمیں اسے پکڑنا ہے۔ اس نے مجھ سے کئی سوال کیے مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اسے تقریباً اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا تیزی سے آگے چل دیا۔ جب آسمان سے آگ برس رہی تھی تو وہ گرمی مجھے روئے زمین کا بدترین عذاب معلوم ہو رہی تھی۔ پھر پیاس کی شدت نے سر ابھارا تو گرمی کا احساس مان پڑ گیا، اور اس کے بعد ریت اور ہوا کے بدترین طوفان نے ہر اذیت کو ہیج ثابت کر دیا۔ بھوک، پیاس اور تھکان کا ہر احساس لاشعور کی گہرائیوں میں دفن ہو چکا تھا، اور اب دماغ پر ایک ہی دھن سوار تھی کہ جلد از جلد کسی نہ کسی طرح بھیانک طوفان سے نجات حاصل کی جائے۔ خاصی روح فرسا جدوجہد کے بعد میں وہ علم زدہ اونٹنی تک پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ وہ بدستور اپنے مردہ بچے کے پہلو میں گردن ریت میں چھپائے بیٹھی تھی۔ اس کا دوسرا بچہ ناتجربے کاری کے باعث ریت میں منہ چھپائے رکھنے میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بار بار گردن تک اپنی تھوتنی ریت میں چھپاتا، پھر گھبرا کر باہر نکال لیتا اور بے چارگی کے ساتھ اپنی ماں کے گرد گھومنے لگتا۔ تیزی سے اونٹنی کی پشت پر سوار ہو کر اس کی گردن سے لپٹ جاؤ!
پاروتی نے چندھیائی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ پاروتی کے سوار ہوتے ہی اونٹنی ہڑبڑا کر بلبلاتی ہوئی زمین سے اٹھی۔ اگر مجھے ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو جاتی تو میں اس کے کوہانوں کے درمیان سوار ہونے کے بجائے اس کے پیروں تلے بری طرح روندا جاتا۔ پاروتی اونٹنی کی گردن سے لپٹی ہوئی تھی۔ اس کے اٹھنے سے ہچکولوں سے اس کی بے اختیار چیخیں نکل گئیں۔ چند لمحوں کے لیے ایسا لگا جیسے وہ توازن برقرار نہیں رکھ سکے گی اور نیچے گر جائے گی۔ اس سرخ اونٹنی کی گردن پر بڑے بڑے بال تھے۔ اس کا جسم بھی بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کسی خاص نسل سے تعلق رکھتی تھی، کیونکہ اس کے 2 کوہان تھے جن کے درمیان بیٹھ کر میں نے اپنے آپ کو پوری طرح سنبھالا ہوا تھا۔ وہ اونٹنی چند ثانیوں تک اپنی جگہ پر کھڑی رسیلی آوازیں نکالتی ہوئی چکراتی رہی۔ اس کی پوری کوشش یہ تھی کہ ہم دونوں کو نیچے اچھال دے۔ جب اونٹنی کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تو وہ بھڑک کر بک ٹوٹ ایک طرف دوڑ پڑی۔ خشک دلدل جیسی نرم اور گہری ریت کے باوجود وہ اونٹنی تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ طوفان کے باعث وہ بار بار رک کر بلبلانے لگتی اور پھر دوڑ پڑتی۔ اس کی تیز رفتاری دیکھ کر میرا دل کھوپڑی میں دھمکنے لگا۔ اگر اس تیز رفتاری پر ہم دونوں میں سے کوئی نیچے گر جاتا تو اس کی ہڈیوں کا سرما بن جاتا۔ میں آنکھیں بند کیے اس کے اگلے کوہان سے لپٹا رہا۔ سینکڑوں میل کی رفتار سے گزرنے والے اس طوفان کی شدت میں کمی کے دور دور تک کوئی آثار نہیں تھے۔ اونٹنی بار بار بھڑکنے اور گھبرانے کے باوجود حیرت ناک تیز رفتاری سے بھاگی جا رہی تھی۔ ہوا کے تند و تیز جھونکے بار بار اس کے قدم اکھاڑے دے رہے تھے، مگر پھر بھی وہ تھکنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ دوڑتے دوڑتے ایک جگہ وہ ریت کے زبردست بھنور میں پھنس گئی۔ میرے لیے اس کی پشت پر جمے رہنا دشوار ہونے لگا۔ پھر گھبرا کر اچانک وہ رک گئی اور اس سے قبل کہ میں کوئی اندازہ قائم کرتا وہ تیزی کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ ہچکولوں کے سبب پاروتی زور زور سے چیخنے لگی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر آنکھوں میں قطرے جھری پیدا کی تو پاروتی مذائقہ خیز حالت میں اونٹنی کی گردن میں جھول رہی تھی اور اونٹنی ریت پر تھوتنی رگڑ رہی تھی۔ اس کا بچہ اس کے قریب ہی کھڑا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے پاروتی کو اپنی طرف بلایا اور وہ میرے ساتھ دونوں کوہانوں کے درمیان پھنس کر بیٹھ گئی۔ اونٹنی کی گردن میں جھولتے رہنے کے مقابلے میں یہ جگہ بہت بہتر تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہواؤں کا زور ٹوٹنے لگا۔ چنگھاڑتے ہوئے غضبناک جھونکوں کی جگہ صرف سسکاریاں سی باقی رہ گئیں۔ فضا میں ریت کی مقدار بھی کم ہوتی گئی۔ پھر بتدریج وہاں ریت کا ایک باریک غبار باقی رہ گیا جو صحرا کے سینے سے آسمان کی بلندی تک پھیلا ہوا تھا۔ سورج بدستور یرقان زدہ ہو رہا تھا۔ اس کی چمک اور کرنوں کی تمازت کو اس غبار نے گھن لگا دیا تھا۔ صحرا میں اکا دکا بگولے اب بھی چکراتے پھر رہے تھے، مگر مجموعی طور پر فضا اس قابل ہو گئی تھی کہ میں اپنی آنکھوں کو کھلا رکھ سکوں۔ طوفان گزر گیا ساگر؟ ہاں، ہم نے کئی گھنٹے اس مصیبت میں گزارے ہیں۔ اب دیکھو یہ اونٹنی ہمیں کہاں پہنچاتی ہے۔ تمہارے کپڑے کیا ہوئے؟ طوفان میں اڑ گئے۔ کیسا بھیانک طوفان تھا۔ سمندر کا بھونچال نہ بھولنے پائے تھے کہ اس آندھی نے تو اسے بھی مات دے دیا۔ سنبھل کر بیٹھو، میں اونٹنی کو اٹھا رہا ہوں۔ میں نے اسے ہوشیار کیا اور وہ اگلے کوہان سے لپٹ کر بیٹھ گئی۔ پھر میں نے اونٹنی کے پشت پر زور زور سے کئی ہاتھ مارے اور وہ تیزی کے ساتھ اٹھی۔ اس بار اس کی چال متوازن بلکہ دھیمی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خاصی سبک رفتاری کے ساتھ صحرا کے سینے پر دوڑنا شروع کر دیا۔ میرے اور پاروتی کے بوجھ کو وہ اپنا مقدر سمجھ کر قبول کر چکی تھی، کیونکہ اس نے ہمیں گرانے کی کوششیں ترک کر دی تھی۔ طوفان کی ہیبت ختم ہونے کے بعد بھوک اور پیاس نے ایک بار پھر تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ریت کے غبار میں سرخ بالوں والی وہ اونٹنی سبک رفتاری سے ایک طرف دوڑی جا رہی تھی۔ اس کے سکون سے ظاہر تھا کہ وہ بے مقصد نہیں دوڑ رہی بلکہ اپنی منزل سے واقف ہے، اور یہی ایک بات میرے لیے امید افزا تھی کہ جلد یا بدیر ہم کسی آباد یا کم از کم سرسبز مقام پر پہنچنے والے تھے۔ اونٹنی کی پشت پر سوار اس سفر نے جلد ہی اکتاہٹ سوار کر دی۔ مجھ پر شدت سے غنودگی کا حملہ ہوا، مگر میں جانتا تھا کہ ذرا بھی غفلت اختیار کی تو زمین پر گر کر میں اپنی ہڈیاں پسلیاں توڑوا بیٹھوں گا۔ ساگر، پھر پیاس ستا رہی ہے۔ پیاس؟ یہ ہولناک پیاس ہمیں لے ڈوبے گی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ سورج ڈوبنے والا ہے، تیسری رات بھی شروع ہو جائے گی۔ میں اپنے دانتوں سے سوٹ کر نرخرا بھی نہیں چیر سکتا، ورنہ اس کا لہو ہی ہماری پیاس بجھا سکتا تھا۔ اف، ایسی وحشیانہ باتیں مت کرو ساگر، مجھے ویسے ہی تم سے خوف معلوم ہوتا ہے۔ اس اونٹنی کے کوہان میں اتنا پانی موجود ہوگا جو ہمارے لیے کافی ہو۔ پیاس بجھانے کے لیے اس کا کاٹا جانا ضروری ہے۔ بس چپ ہو جاؤ بھگوان کے واسطے، تمہاری ہنسی تک سے درندگی چھلک رہی ہے۔ اس کے بعد میں خاموش ہو گیا، اور اسی خاموشی کے دوران مجھے اپنی سیتا یاد آئی۔ بے اختیار میرا دل تڑپ اٹھا۔
وہ مجھ سے ایسی بچھڑی تھی کہ اپنا سراغ بھی نہیں چھوڑ کے گئی تھی۔ امبالہ کے اجنبی گلی کوچوں سے سر ٹکراتی وہ نہ جانے کہاں سے کہاں نکل گئی تھی۔ صحرا میں ہر طرف سکوت اور ویرانی کا راج تھا۔ تیز ہوائیں دم توڑ چکی تھیں۔ سورج ڈھل رہا تھا مگر فضا میں ریتیلا غبار دھوئیں کی طرح ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ اونٹنی نرم ریت پر بے آواز قدموں سے دوڑ رہی تھی کہ اچانک میری نگاہ کچھ اونچے نیچے حوضوں پر پڑی۔ پہلے تو میں اسے بھی سراب سمجھا، پھر وہ مجھے اپنی جلتی ہوئی آنکھوں کا فطور معلوم ہوا، مگر چند لمحوں تک غور سے دیکھنے کے بعد میرا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ میرا جی چاہا کہ اونٹنی کے پشت پر کھڑے ہو کر والہانہ انداز میں ناچنا شروع کر دوں۔ سامنے کسی نخلستان کے دھندلے آثار نظر آ رہے تھے۔ پاروتی نے قدرے تاخیر سے وہ زندگی بخش منظر دیکھا، اور میں اسے مخاطب کرنے ہی والا تھا کہ وہ پاگل کی طرح نخلستان کی تکرار کرنے لگی۔ ہم اس سبزہ زار سے بہت دور تھے۔ تھوڑی دیر میں سورج غروب ہو گیا۔ تاریکی تیزی کے ساتھ ان آثار کو نگلتی چلی جا رہی تھی۔ اسی کے ساتھ ہوا میں فرد بخش تازگی مہکنے لگی۔ اس دوران میں اونٹنی کا کمسن بچہ طویل سفر سے گھبرا کر آوازیں نکالنے لگا۔ وہ کچھ دیر تک تو اس کو نظر انداز کرتی رہی، پھر بتدریج اس کی رفتار میں کمی آتی گئی۔ اونٹنی ٹھہری تو اس کا بچہ بے تابانہ انداز میں لپک کر اس کے نتنوں سے چپک گیا۔ اس وقت نخلستان بھی قریب تھا۔ خنک ہوا کے باعث پیاس کی شدت میں قدرے کمی آ گئی تھی، مگر میں اونٹنی کے بچے کو دودھ پیتے دیکھ کر اپنے اعصاب پر قابو نہ رکھ سکا اور بے اختیار اس کی پشت سے کود پڑا۔ پھر میں نے بے رحمی کے ساتھ بچے کی پچھلی ٹانگیں پکڑ کر اسے دور کھینچ لی اور خود تازہ دودھ پینے کے لیے اونٹنی کے نیچے جا گھسا۔ میرے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے ہی وہ بھڑک کر بھاگ نکلی۔ اس کی ایک ٹانگ نے میرے داہنے پیر کو بری طرح کچل دیا۔ میں چیخ مار کر ریت پر دوہرا ہو گیا۔ پاروتی نے بھی ہڑبڑا کر بتکی ہوئی اونٹنی کی پشت سے چھلانگ لگا دی اور صحرا میں اس کی سریلی چیخ دور تک گونجتی چلی گئی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا ساگر؟ میں الو کا پٹھا ہوں۔ وہ اونٹنی تھی۔ اونٹنی تھی تو کیا ہوا؟ اگر میری عقل ٹھکانے ہوتی تو ہم گھنٹوں پہلے اپنی پیاس بجھا چکے ہوتے۔ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اوہ، واقعی ہماری عقلوں پر پتھر پڑ گئے تھے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اونٹنی ہے۔ تمہارے سر سے جنس کا بھوت اترتا تم اسے بھی دیکھتی نا۔ اب گھیرو اسے، ورنہ نخلستان تک پیدل اور پیاسا جانا ہوگا۔ تاریکی میں کچھ دور اونٹنی کا حوالہ نظر آ رہا تھا۔ وہ سکون سے اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس بار میں قدرے دبے قدموں اس کی طرف بڑھا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اس کی دونوں پچھلی ٹانگیں جکڑ لوں گا۔ پہلے پاروتی دودھ پی لے گی، پھر وہ اونٹنی کی ٹانگیں تھامے گی اور میں اپنا حلق تر کر لوں گا۔ مگر وہ وحشی اونٹنی میرے اندازے سے زیادہ ہوشیار اور طاقتور تھی۔ اس کی پچھلی ٹانگیں میری امید کے برخلاف پوری طرح میری گرفت میں آ گئیں، مگر وہ اس بار بری طرح بھڑکی اور پل بھر میں اس نے مجھے کئی فٹ پیچھے اچھال دیا اور تیر کی طرح اندھیرے میں سیدھی بھاگتی چلی گئی۔ میں پاروتی کے سہارے کرہاتا ہوا زمین سے اٹھا تو اونٹنی اپنے بچے سمیت اندھیرے میں کہیں غائب ہو چکی تھی۔ صحرا کے سینے پر کافی دور چراغوں کی اکا دکا روشنیاں دھندلائے ہوئے نقطوں کی طرح ٹمٹما رہی تھیں۔ غنیمت یہ تھا کہ تاریکی میں ان روشنیوں کے سہارے ہم نخلستان کی سمت کا تعین کر سکتے تھے، ورنہ پوری رات روشنی کے انتظار میں گزارنی پڑ جاتی۔ نخلستان کے فاصلے کا تعین کرتے ہوئے مجھے اپنی جلد بازی پر غصہ آنے لگا۔ اول تو میں اونٹنی سے افادے کے پہلو کو مسلسل بھولے رہا، پھر اس کا خیال آیا تو ایسے مرحلے پر خطرہ مول لیا کہ اونٹنی بھی ہاتھ سے نکل گئی اور پیاس بھی نہ بجھ سکی۔ میں کچلے ہوئے داہنے پیر پر لنگڑاتا ہوا پاروتی کے سہارے روشنیوں کی طرف ہو لیا۔ کیا تمہارا پیر زیادہ زخمی ہوا ہے؟ زیادہ ہو یا کم، تم کیا کرو گی اس کا؟ تم مجھ سے اس قدر بیزار کیوں رہتے ہو؟ مجھ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہو گئی؟ تم تو معصوم ہو، خطا تو سراسر میری ہے۔ اب ہم اجنبی لوگوں میں جا رہے ہیں، اب تو میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو، نہ جانے وہ ہمارے ساتھ کس طرح پیش آئیں۔ میں نے تمہاری حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اسے آخر تک نبھانے کی کوشش کروں گا، مگر تم مجھ سے بحث کرنی چھوڑ دو۔ اگر تم مجھے خاموش دیکھنا پسند کرتے ہو تو میں اب تمہارے مخاطب کیے بغیر نہیں بولوں گی۔ مجھے صرف تمہاری خوشی عزیز ہے۔ تم شروع سے میری ذات پر یہ کہ بعد دیگرے اتنے احسانات کرتے آئے ہو کہ میں تمہاری کسی خواہش کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ یہاں سب سے بڑا مسئلہ زبان کا ہوگا۔ ہم شاید ان لوگوں کو اپنی بات نہیں سمجھا سکیں گے، کم از کم بھوک اور پیاس سے تو آگاہ کر ہی سکیں گے نا۔ وہ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ہم کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ ہم قانون سے بچ کر یہاں گھسے ہیں، پتہ نہیں وہ لوگ ہمیں قبول کریں گے بھی یا پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ اب تم میری بات غور سے سنو، ہم غیر قانونی طور پر یہاں نہیں آئے،
ہماری لانچ خوفناک طوفان میں گر گئی اور ہمیں سمندر میں بربادی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارا مال و اسباب اور کاغذات سب لانچ کے ساتھ غرق ہو گئے اور ہم بمشکل ساحل تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ میں سمجھ گئی، میری زبان سے اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں نکلے گا۔ صحرا کی روایتی رات بھرپور انداز میں اپنے قدم جما رہی تھی۔ ہم دونوں روشنیوں کی طرف بڑھتے رہے۔ ریتیلی زمین میں ہمارے قدم دھنسے جا رہے تھے۔ ہمیں ایک ایک انچ فاصلہ عبور کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ سورج کی تپش ختم ہو چکی تھی، مگر پیاس کی شدت سے ہماری خشک زبانیں دہانے سے باہر نکلی پڑ رہی تھیں۔ پھر ہم اس نخلستان کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ اندھیری رات میں درختوں کے بلند حیولے دوبارہ نظر آنے لگے۔ روشنیوں کے حلقے بھی واضح ہوتے چلے گئے۔ مدد! مدد! میں غیر ارادی طور پر بے اختیار چلانے لگا اور پاروتی بھی خوفزدہ انداز میں مسلسل شور مچانے لگی۔ چند ہی ثانیوں بعد ہماری کوششیں برآور ہوئیں اور نخلستان کی طرف سے کچھ لوگوں کی ملی جلی آوازیں آنے لگیں۔ ہم ان کا مفہوم تو نہیں سمجھ سکے، لیکن بلند لہجوں سے اندازہ ہو گیا کہ ہماری وہ آوازیں وہاں سن لی گئی ہیں۔ مدد ملنے کی امید پیدا ہوتے ہی میرے حوصلے نے ساتھ چھوڑ دیا۔ پیاس کا احساس شدید تر ہو گیا اور آنتوں میں ناقابل برداشت اینٹھن ہونے لگی۔ نگاہوں کے سامنے بے شمار تاریک اور روشن دائرے پھیلنے لگے۔ پنڈلیاں بید مجنوں کی طرح کانپنے لگیں اور محضیانی انداز میں چیختے چیختے ریتیلی زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ پاروتی مجھ سے پہلے ہی گر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں زمین پر گر گیا تھا، مگر میرے حواس ابھی کام کر رہے تھے۔ نرم زمین پر کچھ دور دوڑتے ہوئے قدموں کی ہلکی ہلکی دھمک سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر چیخ کر آنے والوں کو سمت کا تعین کرنے میں مدد دینے کی کوشش کی، مگر میری خشک زبان دہانے میں ہی پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ پھر لالٹینیں سنبھالے ہوئے کئی افراد مجھے اپنی طرف آتے نظر آئے۔ میں نے بدقت تمام اپنا داہنا ہاتھ فضا میں لہرایا۔ میرا ہاتھ دیکھتے ہی آنے والے چلا اٹھے۔ شاید اس وقت تک وہ محض قیاس کی بنا پر ایک طرف دوڑ رہے تھے۔ میرا ہاتھ لہراتا دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ انہوں نے سمت کے تعین میں کوئی غلطی نہیں کی۔ میرا اٹھا ہوا ہاتھ اچانک منووزنی ہو گیا اور کسی بے جان لوتھڑے کی طرح میرے پہلو میں آ گیا۔ اسی کے ساتھ میرا ذہن بے نام تاریکیوں کی دھند میں ڈوبتا چلا گیا۔ دوبارہ ہوش آیا تو میں نے خود کو کمبلوں کے نرم بستر پر موجود پایا۔ میرے اوپر بھی 2 کمبل سر سے پیر تک پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ہڑبڑا کر اپنا منہ کھولا۔ ایک لمحے کے لیے تو میں دہشت زدہ ہو گیا تھا کہ مدد کے لیے پہنچنے والوں نے کہیں مجھے مردہ سمجھ کر دفن نہ کر دیا ہو۔ میرا بدن بری طرح جل رہا تھا، آنکھوں سے آگ خارج ہو رہی تھی، جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے دہانے میں زبان کو جنبش دی اور مجھے وہاں تبدیلی کا احساس ہوا۔ شاید بے ہوشی کے دوران میں مجھے کچھ پلایا گیا تھا جس کی نمی ابھی تک دہانے میں موجود تھی۔ اسی وقت میرے قریب کوئی درد بھری آواز میں کہا۔ میں نے سر گھمانے کی کوشش کی، مگر میری گردن بری طرح اکڑی ہوئی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ پہلو بدلا تو ریت اور پھوس سے بنے ہوئے اس جھونپڑے نما کمرے میں میرے قریبی فرش پر پاروتی بے ہوش پڑی تھی۔ اس کا بدن بھی کمبلوں میں دفن تھا، مگر سورج کی آنے والی روشنی میں اس کا سوتا ہوا یرقان زدہ چہرہ زندگی سے عاری معلوم ہو رہا تھا۔ وہ زندہ عورت کے بجائے ایک لاش معلوم ہو رہی تھی۔ میں اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کے لبوں کو پھر جنبش ہوئی۔ اس کی زبان سے کراہوں کے درمیان چند محمل فقرے نکلے جن میں میرا مصنوعی نام بھی شامل تھا۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں ساگر کو پکار رہی تھی۔ میرا جلتا ہوا بدن پسینوں میں نہا رہا تھا اور میں بے حس و حرکت پڑا خالی الذہنی کے عالم میں پاروتی کو تکے جا رہا تھا کہ اچانک باہر سے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور چند لمحوں بعد بے داغ سفید جبے اور عمامے میں ملبوس ایک دراز قامت عرب وہان پہنچا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تسبیح تھی جس کے دانے تیزی سے اس کی انگلیوں میں پھسل رہے تھے۔ صباح الخیر یا رفیق، مجھے بیدار پا کر وہ نرم لہجے میں بولا۔ میں اس کا تلفظ تو سمجھ گیا، مگر مفہوم نہ سمجھ سکا، بس مسکرانے کی کوشش کر کے رہ گیا اور وہ میرے قریب آن پہنچا۔ پھر اس نے یکے بعد دیگرے عربی میں مجھ سے کئی مرتبہ بات کرنے کی کوشش کی، مگر میں ہر بار سر کو نفی میں جنبش دے کر رہ گیا۔ پاکستانی؟ آخر میں اس نے سوال کیا۔ میرا جی چاہا کہ ہاں کہہ کر اس کے گلے لگ جاؤں، مگر اس حال میں بھی میرا ذہن منطقی انداز میں کام کر رہا تھا۔ پاروتی میرے ساتھ تھی اور میں نے اس کے ساتھ مل کر جو کہانی تیار کی تھی اس میں پاکستان کا کہیں تذکرہ نہیں تھا۔ ہم دونوں کی تضاد بیانی ان میزبانوں کو شبہات میں مبتلا کر سکتی تھی اور ہم ان کی ہمدردی و حمایت سے محروم ہو جاتے۔ نہیں، میں نے سر کو نفی میں جنبش دی۔ ہندی؟ اس نے پھر پر امید لہجے میں سوال کیا۔ اس بار میں نے جواب ہاں میں دیا۔
وہ مجھے چھوڑ کر دروازے تک گیا اور زور زور سے عربی میں کسی سے باتیں کرنے لگا۔ دوسرا شخص میری نگاہوں سے اوجھل تھا، مگر اس کی آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ کچھ دیر تک دونوں کے درمیان گفتگو ہوتی رہی۔ پھر دوسرا آدمی بھی وہیں آن پہنچا۔ وہ بھی سفید جبے اور عمامے میں ملبوس تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی تسبیح موجود تھی۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے میری طرف آ رہے تھے، مگر تسبیح کے دانوں پر ان کی انگلیاں بدستور چل رہی تھیں۔ لہجے کے زیر و بم کے ساتھ ہی یہ رفتار بھی کم و بیش ہو رہی تھی۔ دوسرے عرب کو دیکھ کر میں چونک پڑا۔